قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں، اور جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ہے خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر، ہے خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دولہا جاتے ہیں، ہے خوب فضا مہکی مہکی، ہے خوب فضا مہکی مہکی، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، ہر سمت سما ہے نورانی، ہر سمت سما ہے نورانی، معراج کو دولہا جاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عز و کمال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عز و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولہا جاتے ہیں، ہاں دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ، دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ، جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں، جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں، معراج کا دولہا بناتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، اقصی میں سواری جب پہنچی، اقصی
افسا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، جب دولہا بنا سرور ہوگا۔ وہ شاخ تصور کر کر کے، وہ شاخ تصور کر کر کے ہم بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ شاخ تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی۔ ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے، چاند تارے جھیلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پاج کی رات ہے۔ دور پر رفعت لامکانی کہا، لنترانی کہا، مرآنی کہا، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سحر کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ اور شاہ نے کی عرض امت گنہگار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روزے جزا آج کی رات ہے۔ پھر یہ حق نے کہا مغفار نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا کیا میرے پیارے نبی، ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے۔ لطف تو تب ہے دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ تو وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، وہ شاخ تصور کر کر کے، وہ شاخ تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت پر
سبحان اللہ، کیسے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حضور کی رفعت کا بیان کر رہے ہیں، اور کلام کے دوران میں امیر سنت کے تخیل پر غور کر رہا تھا۔ دیکھیں جو الفاظ ہوتے ہیں یہ انسان کی سوچ کے عکاس بھی ہوتے ہیں اور اس کے دل کی کیفیت کے گویا کے ترجمان بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ شعر لکھا ہوگا کہ یہ عز و جلال اللہ اللہ، اور یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا پیارا اور پاکیزہ تصور بیان کرے، اور پھر یہ ساری باتیں کرتے کرتے، حضور کی عظمت کو بیان کرتے کرتے، معراج شریف کا جو منظر آپ کے تخیل میں ہے، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، اس کو بیان کرتے کرتے آخر میں کیسے حضور علیہ السلام کی ذات سے ایک کیسا مبارک محبت بھرا انداز بیان فرمایا کہ وہ محبوب جو ہمیں معراج کی رات نہیں بھولے وہ حشر میں کیسے بھولیں گے۔ اور اسی امید پہ دنیا میں ہم جی رہے ہیں، گزار رہے ہیں زندگی۔ اللہ ہمیں بھی یہ جو ہے وہ تصور اور یہ تخیل عطا فرمائے، اور حضور کی محبت کا یہ اللہ تبارک و تعالی سوز و گداز ہمیں بھی عطا فرمائے۔ کیا پیارا مقطع لکھا ہے، معراج کی شب سو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، معراج کی شب سو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار سی امید پہ ہم، عطار سی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، ایک دھوم گئے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے ناظرین ابھی آپ نے مناظر دیکھے مدنی چینل کی سکرین پر، مسجد اقصی شریف کے قبہ صخرا کے، قبہ محمدیہ کے، سبحان اللہ کیا پیارا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت سے، حضور کی رفعت سے، حضور علیہ السلام کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور اور روشن فرمائے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ابتدا کرتے ہیں اپنے سیدھے ہاتھ سے، ہمارے ساتھ بلیغ دعوت اسلامی موجود ہیں۔ مرحبا سیدی، آپ کی آمد، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے ابتدا میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہمارا آج کا ٹاپک ہے زبان اور اس کے متعلقات۔ بے شک زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان تکلم کرتا ہے، اور ہر وہ چیز خواہ وہ موجود ہو یا معدوم، خالق ہو یا مخلوق، زبان جو ہے اس کا زبان کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ زبان ہی ان کو ثابت کرتی ہے اور زبان ہی ان کی نفی کرتی ہے۔ انسان کے تمام اعضاء جو ہے اپنے ایک الگ مقام رکھتے ہیں علاوہ زبان کے۔ زبان جو ہے انسان کے جتنے بھی جسمانی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء میں سے زبان ایک ایسا عضو ہے کہ اس کا جو ہے وہ سرکل جو ہے وہ بالکل وسیع ہے، لمیٹڈ نہیں ہے۔ باقی تمام اعضاء جو ہے ان کا ایک عمل کرنے کا جو ایک دائرہ ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ مثال کے طور پہ کان ہمارے ہیں، اسے سن سکتے ہیں، کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے۔ آنکھ ہے تو فقط دیکھ سکتی ہے، بھی کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتی، کیچ نہیں کر سکتی کسی چیز کو۔ لیکن زبان ایک ایسا عضو انسانی ہے کہ اس کا میدان وسیع ہے، اس کو کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ خیر و بھلائی کے معاملے کے اندر دیکھ لیں تو اسی زبان کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ کسی کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، امر بالمعروف کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، تو اس کا میدان تہمت لگائی جاتی ہے، تہمت لگائی جاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء میں سے زبان ایک واحد ایسا عضو ہے جس سے سب سے زیادہ گناہ سرد ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے جو ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ اس طرف جو ہے وہ ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم جو ہے اپنی زبان کو شریعت کی لگام دے کے رکھیں۔ جو بندہ اپنی زبان کو شریعت کی لگام نہیں دے گا تو وہ بندہ زبان کی آفات کے اندر پھنس جائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو آپ کی خوب اولاد ہوئی. اور یہاں پہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک تعداد لکھی کہ 40,000 کا وہ آپ کی اولاد تھی، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے پڑپوتے، 40,000 کا وہ فگر تھا. اور وہ ساری کی ساری جمع ہو کے آپ کے پاس آئی اور گفتگو کرنے لگی. تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ آپ خاموش رہے. تو آپ کی بیٹوں نے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے، ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں. آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹو، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قرب یعنی جنت سے زمین پہ اتارا تو مجھے یہ حکم دیا کہ اے آدم گفتگو کم کرو، یہ عمل تمہیں میرے قرب کی طرف لوٹا دے گا. حضرت یحییٰ بن ابو کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں، دو خوبیاں. کم کریں، کمال بات ہے. اللہ نے زبان دی اور آپ کہہ رہے ہیں گفتگو کم کریں. بھئی کیوں کم کریں؟ تو بولیں گے تو اب بولیں گے تو بات ہوگی نا. کہنے میں کیا جاتا ہے؟ بولیں گے میں اپنا معافی ضمیر بیان کروں گا، آپ اپنا معافی ضمیر بیان کریں گے. قاری صاحب سے میں اپنی بات کہوں گا، یہ اپنے دل کی بات کہیں گے. جو میرے مسائل ہیں میں ان کو بتاؤں، جو ان کے مسائل ہیں یہ مجھے بتائیں. میرے حال احوال یہ لیں، ان کی حال احوال میں لوں. تو اس سے تو دیکھیں نا محبت بڑھتی ہے اور آگے کیسا جو ہے وہ نظام چلتا ہے. بندہ اپنائیت بڑھتی ہے اس سے، اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. بندے کا دل جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، دل کا بوجھ جو ہے وہ اتر جاتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں بھی کم بولیں. بالکل آپ نے جو بات صحیح فرمائی ہے، بالکل بجا فرمائی. یہاں پہ بالکل یا تکلم کی نفی نہیں کی، بلکہ نفی یہاں پہ جو ہے فضول گفتگو اور بے لغو گفتگو جو ہے جن کو کوئی مقصد نہیں ہے، ایسی گفتگو کی نفی کی ہے کہ کم بولیں، ایسی بات کہیں کہ جو آپ کے لیے جو ہے وہ بھلائی اس کے اندر ہو. اور بڑی پیاری بات آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. ٹھیک ہے، یہ تو دیکھیں بات ایک ہوتا ہے اپنا مسئلہ، کسی کے پاس آپ جا رہے ہیں مسئلہ حل کروانے کے لیے، آپ نے اپنی بات بیان کی اور بات بھی اتنی بیان کریں جتنی بات وہ ہے. بعض اوقات یوں جیسے مثال کے طور پر مسئلہ یہ ہے کہ جی میں یہاں سے مدینہ ہال سے اٹھا، مدنی چینل کے مدینہ ہال سے اٹھا اور نیچے اپنے مکتب میں چلا گیا. کریٹو مکتب ہے مدنی چینل کا، بہت پیارا ایک مکتب ہے الحمدللہ. ہمارا شعبہ بھی ہے کریٹو، بڑے پیارے مدنی کام ہوتے ہیں وہاں پر بھی الحمدللہ. آپ سکرین پر دیکھتے ہی ہیں جیسے یہ لوگو بنا ہوا ہے اور یہ تاریخ نیچے رجب المرجب کی ماشاءاللہ آ رہی ہے، اور دیگر جو معاف کیجیے گا اس طرح کے الحمدللہ اچھے کام ہمارے کریٹو سے آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کریٹو مکتب کو سلامت باکرامت رکھے. تو وہاں میں گیا، اتنی سی بات بیان کر دیں گے جی میں یہاں سے اٹھا اور اپنے مکتب میں چلا گیا. یہ مدعا ہے، یہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں. مجھے کسی نے کہا یہ بھی کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں نے ان کو یہ بتانا ہے کہ جی میں یہاں سے نیچے اپنے مکتب میں گیا تھا. اتنی سی بات کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. قاری صاحب نے مجھ سے جیسے سوال کیا، سب مجھ سے پوچھیں ذرا آپ کہاں گئے تھے؟ جی میں اصل میں یہاں سے اٹھا، میں سوچ رہا تھا یہاں کافی ٹائم سے بیٹھا ہوں. میں یہاں سے اٹھا، اٹھتے اٹھتے چلتے چلتے یہ کیمرے کے پاس سے گزرا. وہاں دو اسلام بھائی دیکھا کھڑے تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. پھر چلتے 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 یہاں سے گزرتے گزارتے سیڑھیوں تک پہنچا. سیڑھیوں پہ جو ہے بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بڑا ایک پرکیف سا ماحول بنا ہوا تھا. تو بہرحال پھر میں سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا، خادم نیچے سے اوپر آ رہا تھا، اور بالآخر میں گرل سے ہوتا ہوا اپنے مکتب میں پہنچا. تو وہاں الحمدللہ اے سی بھی چل رہا تھا، ٹھنڈک بھی بڑی اچھی تھی، اور وہاں میں اپنے مکتب میں گیا تھا. مجھے ایک کام تھا. یہ بھی میں نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ انہوں نے پوچھا بھی آپ کہاں گئے تھے، تو یہ میں نے جواب دیا. آپ مجھ سے دوبارہ پوچھیں کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ میں اپنے مکتب میں گیا تھا، کام تھا تو میں مکتب میں گیا تھا. تو یہ بات پہلے کیسے کر دی؟ وہ کہانی بنا دی، افسانہ بنا دیا، پورا کر دیا معاملہ. مقصود کی بات کریں، جو بات اصل بات ہے وہ کریں. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اس کو لمبا کرتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. بھیا ہاں جی اور سناؤ، اور بیچارہ کیا سنا ہے وہ. یہ میں نے دیکھا یوں بھی ہوتا ہے. تو یہ زبان کا استعمال اگر فضول استعمال کریں گے تو یہ ہمیں اس کا حساب دینا ہے اور فضول استعمال نہیں کرنا. بار بار جو بولتے ہیں نا اور سناؤ، ہاں جی اور بتائیں، اور جی کوئی نئی تاریخ سنائیں، اور اچھا ہمسایوں کا بتائیں. تو ان چیزوں سے بچ بچا کر جو کام ادھر لگانا ہے، جو ٹائم ادھر لگانا ہے، جو زبان کا استعمال یہاں پر کرنا ہے، یہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے میں کریں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی برکتیں پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد و ثمرات ملیں گے. اور ان فضول باتوں کا تو ٹائم ہی ضائع کرنا ہے اور خام خواہ کل کو حساب دینا ہے. اللہ ہم سب کی حال پہ رحم فرمائے اور ہماری بلا حساب
बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हज़रत मौलाना अबू माजिद हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी मदनी हाफ़िज़हुल्लाह तआला हमारे साथ मौजूद हैं। रुकन शुरा से मदनी फूल भी देंगे इंशाअल्लाह। कारी साहब की तरफ चलते हैं। जी कारी साहब, आप क्या फरमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक अक्लमंद शख्स के पास एक शख्स आया और काफ़ी देर तक बैठा रहा, गुफ्तगू सुनता रहा, जो कलाम और जो कन्वर्सेशन हो रही थी उसको समाअत करता रहा। तो उस दाना शख्स ने, दाना क्या होता है? गंदम का दाना है, जौ का दाना? अक्लमंद शख्स। अच्छा, अक्लमंद, ज़ीरक, ज़हीन व फतीन शख्स। सही। मैंने निगरान शुरा के सामने ये लफ्ज़ दाना बोला था तो निगरान शुरा ने मुझे ये फरमाया कि दाना क्या होता है भाई। तो चले बार अल्लाह खुश रखे। जी इरशाद। तो उसने कहा कि आप काफ़ी देर से खामोश हैं, मेरे साथ कुछ गुफ्तगू करें, कुछ गुफ्तो शुनीद करें, कुछ कलाम करें, कुछ बात करें, ताकि मैं देख सकूं, तुम्हें देख सकूं, तुम्हें परख सकूं तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी इस्तेदाद है, कितनी सलाहियत है। क्योंकि किसी शख्स की गुफ्तार ही, किसी शख्स की गुफ्तगू ही उसके किरदार की शनाख्त होती है और फिर उसके हुस्न अखलाक के इजहार का सबसे बड़ा जरिया होती है। यकीनन गुफ्तगू इंसान की शख्सियत के तारुफ का एक बहुत बड़ा जरिया है और फिर यही गुफ्तगू और उसका अंदाज और उसका लबो लहजा और उसका एक्सेंट इसे ज़िंदगी में सुकून और मैदान अमल में कामयाबी से हमकिनार कर देता है। सही। और फिर इसी के बरस अगर हम देखते हैं तस्वीर का दूसरा रुख, तो फिर इसी गुफ्तगू के बाइस इंसान लोगों की नज़रों में जलील भी हो सकता है और हो जाता है और फिर उसी गुफ्तगू के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी में बेचैनी और बेसुकूनी का भी शिकार वो हो सकता है। अब गुफ्तगू कहते किसे हैं? दो या दो से ज़्यादा अफराद बैठे हों तो उसे मुलाकात कहेंगे। एक बोलता है तो उसे कलाम कहते हैं, दूसरा सुनता है तो इस अमल को समाअत कहते हैं। और फिर कलाम और समाअत के अमल में अफराद बदलते हैं, यानी कभी एक शख्स कलाम कर रहा है, बाकी सारे अफराद सुन रहे हैं, फिर दूसरा शख्स कलाम कर रहा है, बाकी तमाम अफराद सुन रहे हैं। तो अब इस पूरे अमल को गुफ्तगू के नाम से पहचाना जाएगा। लेकिन अगर सारे के सारे अफराद एक साथ कलाम कर रहे हों तो यह भी नामुनासिब बात होती है और फिर सारे के सारे अफराद खामोश हों तो यह भी अमूमन यह मंजर पसंद नहीं किया जाता। कलाम, समाअत, गुफ्तगू के भी अपने आदाब होते हैं, इसकी भी टेक्निक्स होती हैं और फिर बाकायदा तौर पर यह एक फन है जिसे हासिल करके कामयाब बनाया जा सकता है। इससे पहलू तही करना, दस्तकश हो जाना इंतहाई नामुनासिब अमल करार दिया जा सकता है। फिर हमारी रोजमर्रा की गुफ्तगू में जो मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं उनकी तीन किस्में हैं। एक तो यह कि अक्सरियत जो है वो शख्सियत पर गुफ्तगू करती है, शख्सियत पर गुफ्तगू करती है। उसके बाद चंद लोग ऐसे हैं कि जो वाक़यात पर गुफ्तगू करते हैं। सही। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसूल और नज़रियात पर गुफ्तगू करते हैं। जैसे हम सुबह से रात तक गुफ्तगू के कई मराहिल में और गुफ्तगू के कई मराहिल से गुजरते रहते हैं। अमूमन यही महसूस किया गया है कि अशखास ही मौजूए गुफ्तगू होते हैं, शख्सियत ही मौजूए सुखन होती है और हम फिर इसमें लज्जत भी महसूस करते हैं कि उसने अच्छा यूं जिक्र कहा, कर रहे हैं, बुरा जिक्र कर रहे हैं, किसी बंदे का ही कर रहे होंगे, बंदे का ही कर उसी रहे के बारे होंगे। में बात हो रही होगी। ठीक है, मतलब टोटली मामला जो है वो उस एक शख्स के गिर्द वो गर्दिश घूम रहे कर होते रहे हैं। हैं। ठीक है। मैं उसके पास गया, उसके पास गया। और फिर दूसरा यह है, या तो फिर किसी वाक़े या लतीफ़े को बुनियाद बनाकर अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं, मगर बहुत कम ऐसा होता है कि उसूल और नज़रियात, ज़ाबिते पर, कायदे पर, रूल्स पर गुफ्तगू हो। और फिर इसके साथ साथ कौम के जो इज्तिमाई मसाइल हैं उनके हल के लिए गौर व फिक्र किया जाए। उम्मत मुस्लिमा को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए और इसके साथ साथ उसी मामले में गौर व फिक्र किया जाए, तदब्बुर। आप बड़ी गाढ़ी उर्दू बोलते हैं कारी साहब, आप इसको थोड़ा आसान करें। अल्लाह आपको सलामत रखे।
سے ہمارے بزرگ آدمی ہیں ماشاءاللہ. بزرگ بائی مانا جو شرف اور مرتبے والا ہوتا ہے اس کو بھی بزرگ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جی بائی مانا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اتنا بھی وہ نہیں رہ گیا یار. مدنی چینل کے ناظرین بھی اردو بولنے سننے والے ہیں, اردو بولنے سننے والے بھی ہیں, دیگر زبانیں بولنے والے بھی ہیں الحمدللہ عز و جل. اس کا مطلب یہ ہے. تو بہرحال تو آپ تھوڑا اس کو آسان کریں جی. جی بالکل اینڈ کی طرف آ رہا ہوں. جی بالکل آسان ہی ہے. تو اصول و نظریات پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے, جیسے کہ نیکی کی دعوت مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے کون سے ذریعے اختیار کیے جائیں کہ مسلمان آج جو گناہوں کے دلدل میں جو ہے وہ جا پہنچ رہے ہیں, ڈالنے کے لیے, ان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے, دعوت تقوی دینے کے لیے, دعوت اسلام دینے کے لیے کون سے ذرائع کو یوز. اس بارے میں گفت و شنید ہو اور بندہ ذہن بنائے کہ میں نے کس طرح سے اس کام کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے. یہ تو وہ بات ہوگی نا جی, فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی وصیت کو اور نصیحت کو, جو حضرت امام موسیٰ کاظم کو آپ نے آخری وصیت فرمائی, اس کو ذکر کرتے ہوئے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء کی 6 جلد کے اندر بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے انہیں کہا, کن للمعروف آمرن. آپ بھی گفتگو کرنا نا اپنے بیٹے سے. آج استاد صاحب ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, بھائی اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے, گھر کے اندر مختلف افراد سے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو انداز ہے کہ ایک ایسی بات ہو جو یوزفل ہو, یہ کم ہوتا ہے, اور وقت پاس کرنے کے لیے بیٹھ کر گپ شپ کرنا بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ خالی لوگ چوپال تک کی محدود نہیں رہتے, بلکہ ایسے واٹس ایپ گروپ بنا لیں گے جس میں آگے پیچھے کی بس آنکھ رہے ہیں, پھینک رہے ہیں. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی توجہ دلائی ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو ہمیں زبان عطا کی ہے یہ بہت بڑی نعمت, اور اس نعمت کا استعمال وہیں کیا جائے جہاں اس کی ضرورت ہے. ہم جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ گفتگو جو ہم کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے, بلکہ یعنی جا بجا جو ہے وہ فضول گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں. حالانکہ فضول گفتگو جو ہے وہ اس میں دنیا و آخرت دونوں کا نقصان ہے. اولاً جب گفتگو شروع کی جاتی ہے تو عموماً جو ہے وہ ضرورت کے ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر پھر فضول باتیں بھی آ جاتی ہیں, اور فضول باتوں کے بعد پھر گناہ والی باتیں بھی آدمی کرنا شروع کر دیتا ہے. گویا کہ فضول باتیں گناہ والی باتوں کا گیٹ ہے. ہم گویا کہ جب ہم نے فضول باتیں شروع کی تو اب ہم گناہ والی باتوں میں داخل ہونے والے ہیں, یوں ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے. تو فضول گفتگو بعض اوقات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کرنے کے بہت سارے کام ہیں, لیکن جب ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو بہت سارے اپنے کاموں کو بھول کر ان سے گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں. مثلا آپ نے گھر کی بات کی, واقعی جب گھر میں آدمی آتا ہے اور دن بھر باہر مصروف رہا, اب جب گھر میں آئے گا گفتگو تو کرے گا, اور دل جوئی کے لیے اپنے گھر والوں سے خصوصاً بچوں کی امی سے گفتگو کرنا, اسی طرح بچوں کے ساتھ اہم گفتگو کی جا سکتی ہے, ان کی تربیت کی جا سکتی ہے. بچے آپس میں جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کو سنا جائے اور پھر ان کی اصلاح کی جائے, کیونکہ بچوں کو کسی بات سے بار بار ٹوکیں گے تو بچے جو ہے وہ رک جائیں گے, اور اگر نہیں ٹوکیں گے تو پھر ان کی اسی بات پر جو ہے وہ ان کو استقامت حاصل ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات جو ہے, جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری گفتگو ہمارے بچے تو نہیں سن رہے, کیونکہ آپس کی جو گفتگو ہے, جیسے میں اپنے گھر والوں سے ہم کلام ہوں, تو اب ان سے جب میں بات کر رہا ہوں تو بچے سن رہے ہوتے ہیں. اب ہماری گفتگو جس طرح کی ہوگی وہی جو ہے وہ بچوں کے اندر اترے گی. جو الفاظ ہم بولیں گے وہی الفاظ پھر بچے بھی بولیں گے. اگر الفاظ اچھے ہوں گے تو بچوں کو اچھے الفاظ یاد کرنے کا موقع ملے گا, اور اگر ہمارے الفاظ کے اندر کمزوری ہوگی, خدا نخواستہ گالی ہے یا فضول جملہ ہے یا غیر مناسب جملہ ہے, تو یہ بچوں کو حفظ ہو جائے گا اور پھر بچے وہی بولیں گے. عمومی طور پر بچوں کو محلے کے اندر زیادہ کھیلنے سے منع کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچے باہر کی گفتگو جب سن کر آتے ہیں
تو باہر کیا مختلف قسم کی گفتگو ہوتی ہے، بچے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ابے تبے کر رہے ہوتے ہیں، اور بولنے کا انداز بھی بہت رف ہوتا ہے۔ اب بچے ہیں، یہ سیکھنے کے سٹیج میں ہیں، وہ ساری باتیں سیکھ کر گھر آ جائیں گے۔ اب چلیں گھر آ گئے یا اسکول میں گئے، مدرسے میں گئے، وہاں پر کوئی بات سن کر آئے، تو ہمیں اپنے بچوں کی گفتگو پر نظر رکھنی ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی ایسا جملہ ہم سنتے ہیں، ایسی بات سنتے ہیں، تو ان کی اصلاح کریں۔ اور اصلاح ایک دم سے نہیں ہوگی، بلکہ ایک بات بدلنے کے لیے ہمیں اس سے 10 دفعہ کہنا پڑے گا۔ یہ 10 دفعہ کہنا فضول نہیں جائے گا، بلکہ اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی زیادہ بڑھے گا۔ عمومی طور پر بتا رہے ہیں آپ وجہ فرما رہے ہیں، سمجھانا بھی تو دیکھیں نا آپ، اب جیسے آپ سمجھائیں کہ تمہارے دماغ میں کیا بھوسا بھرا ہوا ہے، تم بیوقوف ہو، گدھے ہو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی، انسان کے بچے ہو، کیا ہو، یہ سارا بندہ بول رہا ہے کیا بھائی، اب سامنے والے کو سمجھا ہی رہا ہے اور یہ سب کچھ بول رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ الفاظ تو دیکھیں نا، زبان سے تلفظ تو ہو رہا ہے، ادائیگی تو ہو رہی ہے، اور سمجھانے کے نام پر ہو رہی ہے۔ سمجھانے کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں جی، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ یہاں میں ایک اور بات ایڈ کروں جی، ایک اور بھی وہ بات بولی جاتی ہے، لوگ یہ بھی بولتے ہیں جب کوئی بات آپ کسی کو بتا رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہا یا وہ لے نہیں رہا یا آپ سمجھا نہیں پا رہے، اس کو بولیں گے بھی دیکھیں بعض لوگوں کی کھوپڑی میں تو دماغ ہوتا ہے، بعض لوگوں کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی کھوپڑی میں بھوسا بھی نہیں ہوتا اور آپ انہی میں سے ہیں۔ اب یہ بھی وہ سمجھا ہی رہا ہے اس کو، تو جس بیچارے کو ایسے بولیں گے تو وہ کیا بولے گا بیچارہ، کیا سوچے گا؟ جی، لہجے کے اندر بھی آ جائے گا، یہ لہجے کے اندر بھی آ جائے گا۔ دیکھیں سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی بہت یعنی سمجھانے کے لیے بھی سمجھانا سیکھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، تو یہ ہمیں مدنی مذاکرے کے اندر گفتگو کے آداب بھی بتاتے ہیں اور سمجھانے کے آداب بھی بتاتے ہیں۔ سمجھانا اس انداز سے چاہیے کہ اولاً جس چیز سے ہم سمجھا رہے ہیں جی، یہ طے ہے کہ وہ بات مائنس ہے، یعنی وہ بات غلط ہے، یعنی اس کی خامی پوائنٹ آؤٹ کر وہ خامی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب کسی شخص کو آپ خامی بتائیں گے، جب آپ مجھے کوئی میری خامی بتائیں گے نا، تو اولاً مجھے ویسے ہی اچھا نہیں لگے گا، کیوں؟ میرا نفس ہے، اور نفس جو ہے وہ کسی کی خصوصیات بیان کرنے، اس کی تعریف کرنے پر وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی خامی بیان کی جائے تو اس کو محسوس تو ہوتا ہے۔ اب ایک تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری خامی بیان ہو رہی ہے، صحیح، اب خامی بیان کرنے کا انداز بھی اب معذرت کے ساتھ رف ہو صحیح، تو اب ڈبل ہو گیا نا مجھے۔ اچھا، پھر سمجھانے کے انداز میں یہ بھی ہوتا ہے، اب ہر ایک کو سمجھانے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے نا۔ صحیح، ایک آدمی ہے، اس کو آپ ایک ہی بات بار بار کہیں گے، ہاں آپ نے بہت غلط کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد واقعی بہت غلط کیا ہے، تیسری بات یار آپ نے تو کباڑا ہی کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب سمجھا رہے ہیں، سمجھانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب اس کے اوپر سوار ہو جائیں اور پھر جو ہے ایسا سمجھائیں کہ اسے ہمیشہ کے لیے سمجھ آ جائے، یاد رہ جائے، تو یوں بات نہ سمجھ میں آئے، انداز بیچارہ وہ بیچارے اس کو اچھا لے کر پھر بیٹھا ہے۔ ضد بھی پیدا ہو سکتی ہے نا، صحیح، ضد بھی پیدا ہو جائے گی کہ یار دیکھو یہ مجھے سمجھا رہے ہیں، کیسا سمجھا رہے ہیں؟ عقل تو وہ بھی رکھتا ہے نا، صحیح، عقل جو ہے وہ گدھا بھی رکھتا ہے، اگرچہ کم، یعنی سمجھ بوجھ کہہ رہے ہیں، اسے عقل نہیں کہیں گے، سمجھ بوجھ تو گدھا بھی رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے۔ آپ نے کبھی کسی گدھے کو جو ہے وہ گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، ایسی بات، تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دی ہے۔ جی، تو جو گدھا جس کو ہم بیوقوف سمجھتے ہیں اور مشہور ہے گدھے کی بیوقوفی، تو وہ بھی سمجھ رکھتا ہے، تو جس کو ہم سمجھا رہے ہیں وہ تو انسان ہے، اللہ اللہ اللہ، تو انسان کو سمجھانے کا انداز بھی پھر انسانوں جیسا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اگر ہمارا انداز انسانوں جیسا ہوگا تو انشاءاللہ وہ جو جس انسان کو سمجھا رہے ہیں وہ ضرور سمجھے گا۔ کیا بات، بچے کو بھی ذرا آپ بولے نا، اگر میٹھے انداز سے آپ بتائیں سمجھائیں نا جی، پھر انداز بتائیں نا، آپ بتا تو رہے ہیں کہ انداز، سمجھانے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے، سمجھائیں، بعض اوقات تو بندہ اکثر اوقات بندہ بول کے ہی کسی کو سمجھاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ نے مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسے نہ کیا کریں آپ، تو کیسے آپ مجھے کیسے سمجھائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ایسے الفاظ استعمال کروں گا کہ جس سے آپ کے دل میں میرا کوئی مقام بنے۔ سبحان اللہ، ایک حدیث پاک سے بیان کروں گا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ جملہ کہنے کے بعد پھر آپ نے اپنا مقصود بیان فرمایا، کوئی سمجھانے والی بات تھی۔
یوں ہی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے والی بات ارشاد فرمائی تو پہلے آپ نے ایک محبت والا جملہ استعمال فرمایا، واہ، اور پھر عرب کے اندر کیونکہ کنیت بیان کی جاتی تھی، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے تشریف لے گئے، شکر رنجی ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در یعنی آپ کے کاشانے پر تشریف لائے اور پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ تو کہا کہ یوں یوں جو ہے وہ شکر رنجی ہو گئی تھی، بات ایسی ہو گئی تو ناراض ہو کر آپ تشریف لے گئے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کا ایک گہرا تعلق تھا، اللہ 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 اللہ، اور بہت سارے تعلق ہیں آپ کے تو مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو آپ کو ایک مسجد میں یا کسی جگہ دیکھا کہ آپ مٹی پر ہی استراحت فرما رہے ہیں. اب بولنے یعنی بلانے کا انداز کتنا پیارا تھا، یا ابا تراب، یا ابو تراب، جیسے یہاں کہے اے ابو تراب، جی ٹھیک ہے، یعنی اے مٹی کے باپ. تو کنیت جو عرب کے اندر بولی جاتی تھی یہ ایک محبت کی ایک دلیل ہوتی تھی، محبت کے طور پر کوئی ایسی بات کر دی جاتی تھی. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بلی دیکھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ، واہ، یعنی اے بلی والے. اسی طرح جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو قم تراب. یا ابا تراب، جی. اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. تو کیسا پیارا انداز ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو ایک شعر میں بیان فرمایا نا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. تو یہ انداز ہیں پکارنے کے، سمجھانے کے. اب بچے کو سمجھا رہے ہیں تو بچے کو یہ بیٹا اس طرح نہیں کرتے. اب یہ ایک انداز ایک محبت والا انداز ہے. دوسرا انداز کون سا، ایک تھپڑ لگایا. تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ یوں نہیں کرتے. اب دونوں اندازوں کے اندر جو ہے وہ بہت فرق ہے. اچھا بازو کا جو ہے وہ سختی بھی کرنا ہوتی ہے لیکن ہر جگہ سختی چلتی نہیں ہے. سختی کا انداز بھی جو ہے وہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. نگرانی شورا نے ایک دفعہ جو ہے وہ ہماری تربیت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ کسی مکتب کے ذمہ دار اسلامی بھائی سے بات کرتے ہیں اور مکتب کا اسلامی بھائی آپ کی اس بات کو لے نہیں رہا تو پھر آپ اس کو ایک دفعہ سمجھائیں، 2 دفعہ سمجھائیں، 3 دفعہ سمجھائیں اور سمجھانے کا انداز مثبت اور محبت بھرا رکھیں. اگر وہ آپ کی بات سمجھ نہیں رہا تو پھر آپ مکتب ذمہ دار کو بدل دیں، اپنی زبان خراب نہ کریں. صحیح. کیسی زبردست بات ہے. کیا بات کہ اگر آپ کے کوئی ماتحت شخص ہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، آپ کا کام درست طریقے سے نہیں کر رہا تو اس شخص کو تبدیل کر لیں. اب اپنی زبان کو خراب کیوں کر رہے ہیں؟ زبان کو خراب کرنے سے واقعی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے. اور ایک ہم میں سے مدنی چینل کے ناظرین یا ہمارے پاس جو ہم سب حاضر ہیں تو ہر شخص اپنی جگہ شخصیت ہوتا ہے. صحیح. اور ہر شخص کو اپنی شخصیت کو سمجھنا چاہیے. شخصیت کا معیار مختلف ہوتا ہے لیکن ہر شخص کہیں نہ کہیں تو شخصیت سمجھا جاتا ہے نا. صحیح. تو لہٰذا ہمیں اپنی شخصیت کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی شخصیت کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے. دوسرے کی عزت کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں گے تو ہم خود عزت پائیں گے. واہ واہ واہ. عزت پانا چاہتے ہیں تو عزت کرنا سیکھیے. سبحان اللہ. رکن شورا کے بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں تو یہ زبان کا استعمال ہوگا، درست استعمال ہوگا، اچھا استعمال ہوگا تو اس کی دنیا اور آخرت میں برکات نصیب ہوں گی. اور اگر آگے پیچھے کرتے رہیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. جی منصور بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع زبان چل رہا ہے، الحمدللہ مدنی پھول جاری و ساری ہیں. زبان اگرچہ بظاہر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے مگر یہ خدائے رحمان عز و جل کی عظیم الشان نعمت ہے. اس نعمت کی قدر تو وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس یہ موجود نہیں ہے. زبان کا درست استعمال بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اور اسی طرح زبان کا غلط استعمال بندے کو واصل جہنم بھی کر سکتا ہے. کس سے کس وقت میں کیا گفتگو کرنی ہے، کن الفاظ میں گفتگو کرنی ہے، یہ بندے کو سیکھنے سے ہی آیا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، املاء الخیر خیر من السکوت،
یعنی بھلائی کی بات کہنا یہ خاموشی سے بہتر ہے. وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ، اور خاموش رہنا یہ بری بات کہنے سے بہتر ہے. دنیا میں جتنی بھی گفتگو ہوتی ہیں، جتنے بھی کنورزیشن کا سلسلہ ہوتا ہے، جس ٹاپک پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری گفتگو 4 قسموں میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقسیم کاری کر کے بیان کر دی ہے کہ یہ جتنی بھی گفتگو ہیں دنیا میں، جتنے بھی لوگ جو باتیں کرتے ہیں، جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ 4 قسموں پر مشتمل ہوں گی. سب سے پہلے مکمل فائدہ طور دینے والی بات، یعنی مکمل فائدہ دے بات. اس سے بچنا ضروری ہے، یعنی ایسی باتیں کہ جو مکمل نقصان دہ بات ہیں ان سے بچنا بندے کے لیے ضروری ہے. اور جو مکمل فائدہ دینے والی بات ہوتی ہے، دوسری قسم ہے مکمل فائدہ دینے والی بات. تو ایسی باتیں بندہ اس کا علماء سے تعلق رکھے کہ جن سے یہ معلومات ہو سکے کہ کون سی باتیں کرنے والی ہیں، کون سی باتیں نہیں کرنے والی. تیسری قسم وہ فرمائی ہے کہ ایسی باتیں کہ جو نقصان بھی دیتی ہوں اور فائدہ مند بھی ہوں. تو اس کے لیے نفع اور نقصان کی پہچان ہونا یہ بہت اہم ضروری ہے. اور اسی طرح چوتھی، ایسی بات کہ جس میں نہ نفع ہو اور نہ ہی نقصان ہو. تو اس طرح کی باتیں یہ بندے کا وقت ضائع کرتی ہیں، بندے کا انمول خزانہ جو ہے یہ ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے. کس وقت کیا گفتگو کرنی ہے؟ امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ شعر لکھتے ہیں. صحیح. آپ فرماتے ہیں اللہ عطا کر دے ہمیں کفل مدینہ، اللہ عطا کر دے ہمیں کفل مدینہ، اللہ عطا کر دے ہمیں کفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا کفل مدینہ. تو یہ کفل مدینہ کیا ہے؟ کفل مدینہ یہی ہے کہ فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا ہے، فضول باتیں نہیں کرنی اور کام کی بات کرنی ہے. تو ہم بھی کچھ آپ کی کالز کو ابھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی محمد احمد رضا طاری مدینہ طیبہ سے عرض کر رہا ہوں. بھائی مجھے ایک کلام سننا تھا کہ مجھے معلوم نہ تھا. اللہ اللہ اللہ، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. مرحبا. محمد قمر اجاز اتاری اٹلی کے شہر منربیو سے عرض کر رہا ہوں. میری یہ خواہش ہے کہ مجھے یہ والی نعت سنا دی جائے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. میرا نام محمد حسن اتاری ہے. میں بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا کھلا صلی اللہ سلسلے میں یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، آقا آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. میرا نام محمد شاہد اتاری ہے. مجھے کلام سنا دے، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. مرحبا، آپ کو کال کرنا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میں محمد عبد الباری ہند کے شہر حبرہ ٹکیا پارا سے. مجھے یہ کلام سنا دے. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. مرحبا. مدینہ مدینہ. جی میں محمد زردار اٹلی کے شہر میں چراتا سے بول رہا ہوں. میں نے یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیجیے. یہ جی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، مکی مرحبا. واہ جی واہ، ماشاءاللہ. مرحبا. مدینہ مدینہ. میں فضیل اتاری احمد آباد وسواس سے بول رہا ہوں. سلمان انکل مجھے یہ کلام سنا دیجیے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر
निशावरा करो में। वाह जी वाह, माशाल्लाह, मरहबा। आपका कॉल करना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी अच्छी तर्ज में कलाम आपने पढ़ा। कुछ आपके SMS शामिल करता हूँ। ये हैं जी पन्याला डेरा इस्माइल खान से मैसेज है। सिलसिला आपका बहुत प्यारा है जी, और कलाम सुनना है जी। ख्वाजा साहब की मनकबत सुननी है। मेरे मुर्शिद हैं अत्तार अमीर सुन्नत की मनकबत सुननी है जी। कुछ सवाल भी हैं, इंशाल्लाह रुकन शुरा से हम ज़रूर आपके क्वेश्चंस के आंसर भी लेंगे इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि जी चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये कलाम सुनना है। ये FSB, अब ये कौन है जी, ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जी अफजल भाई हैं, और ये कह रहे हैं कि मुझे भी नाज शरीफ सुननी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ज़िया तारी भाई हैं जंग से, कलाम सुना दें तू जिंदा है वल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। इसी का ये शेर है, दिल तो वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा, ये कलाम सुनना है। सुभान अल्लाह, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। ये हैं जी, नाम इनका क्या है, मोहम्मद ताहिर अत्तारी हैं फ्रॉम दौड़, बाबुल इस्लाम सिंध से मैसेज है। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और आपने अप्रिसिएशन की, हौसला अफजाई की, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, जो तहरीरी पैगाम मदनी चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर जो आ रहे हैं, कुछ उनको भी शामिल किए लेते हैं जी। ये नाम है इनका जुनैद, और हिंद के गांव सलाया से हैं ये क्या है जी, है ये फजल खुदा में मदीने में हूँ, ये कलाम इनको सुनना है। सुभान अल्लाह। एक गुजारिश है कि माँ वाला कलाम भी सुना दीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कुछ कलाम शामिल कीजिए, फिर इंशाअल्लाह आगे चलते हैं। दाऊद इस्लामी के मजलिस IT ने एक बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन तैयार की है, उसका तशहीरी मदनी गुलदस्ता भी आपको दिखाना है, लेकिन पहले कुछ आपके कलाम को, आपकी फरमाइशों को शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। कब गुनाहों से गुनाहरा मैं करूँगा या रब, नेक कब
بنوں گا یا رب، امتحان کے سبب بخش دے مجھ کو، تیرا کیا جاتا ہے، اور آج بنتا ہوں معزز، جو کھلے حشر آج بنتا ہوں معزز، جو کھلے حشر رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، خدا را اباؤں کے دم ہے لبوں پر، خدا را اباؤں کے دم ہے لبوں پر، خدا را اباؤں کے دم ہے لبوں پر، دمے واپسی تو نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت
لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے چلتے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں، اور چونکہ ماہ معراج ہے، رجب المرجب ہے، تو معراج شریف کے حوالے سے ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ ہم سلسلے میں شامل کیا کرتے ہیں، آئیے وہ مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ دوبارہ مدنی پھولوں کا سلسلہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثناخوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ کافی مشکل الفاظ ہیں کیونکہ پرانی اردو بھی ہے اور بڑی کمال کی اردو بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اب اس کے مشکل الفاظ، نسیم گستاخ، نسیم تو کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، مگر کیا صبح کی ہوا بھی گستاخ ہوتی ہے؟ یہاں اعلیٰ حضرت لکھ رہے بے ادب ہوا، اب اس ہوا نے ایسا کیا کیا ہے یہ آگے بتاتے ہیں۔ آنچل، یہاں آنچل سے مراد دامن ہے، مشکی سیاہ رنگ یا مشک
خوشبو میں بسا ہوا، سیاہ رنگ کا یا مشک خوشبو میں بسا ہوا، اس سے مراد یہ بنتی ہے۔ غزال یہاں ہرن، غزال ہرن جو ہے، یہ غزال جو ہے وہ ہرن کو کہتے ہیں، اور نافے جو ہے ہرن کی وہ تھیلی جس میں کستوری جمع ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دلہن جو ہے یعنی کعبہ معظمہ کے خوشبودار غلاف، جو دلہن کے یہ مست کپڑے ہیں، اور جو باد نسیم ہے، جو صبح کی ہوا ہے، بڑی چالاکی کے ساتھ اس کے ساتھ کھیل کر، یعنی اس میں ہوا صبح کی آ رہی ہے، صبح کی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، اور دلہن کی جو کپڑے ہیں یعنی غلاف کعبہ ہے اس سے یہ خوشبو چرا رہی ہے، اور خوشبو اتنی پیاری ہے کہ ہرن کے جو کستوری ہے، ہرن جو ہے اس کی جو کستوری ہے، ہرن اپنی تھیلیاں آ کر بھرتی ہے اپنی کستوری کو، یعنی یاد رہے دنیا کی بیسٹ خوشبو، ون آف دا بیسٹ، سب سے اچھی خوشبو میں سے خوشبو کستوری کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہرن کے اندر سے ایک تھیلی نکلتی ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس دن غلاف کعبہ سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، اور صبح کی ہوا ایسی ان خوشبوؤں کو پھیلا رہی تھی کہ ہرن جو ہے وہ اپنی تھیلیاں کستوری جو ہے اس خوشبو سے بھر کے جا رہی ہے۔ اللہ غنی، کیا مثال دیتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا جو کعبہ مشرفہ اور حرم کا تو کچھ تذکرہ کر دیا، آپ کہتے ہیں پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزے میں لہریں آئیں، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے۔ پہاڑی کی بھی بات ہو رہی ہے اور دوپٹوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں۔ آئیے ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ یہاں تزئین سے مراد ہے آرائش و زیبائش، ڈیکوریشن۔ اچھا، ناز و تمکین، ناز و انداز، شان و شوکت۔ اچھا، اب صبا سے مراد ہے موسم بہار میں جو مشرق کی طرف سے ہوا چلتی ہے اس کو صبا کہتے ہیں۔ اب اس سے مراد میرے میٹھے اسلامی بھائیو کیا ہے؟ دھانی، ہلکا سبز رنگ، یعنی دھان یعنی چاول بونے کے قابل جو زمین ہوتی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے، اور دھانی سے مراد ہلکا سبز رنگ، چنے ہوئے تھے، سمیٹے ہوئے تھے، سریکے سے رکھے ہوئے تھے۔ تو اب یہاں اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، ذرا پہاڑوں کی بھی سن لیجئے، ان کی خوبصورتی اور بلند چوٹیوں کا روب و دبدبا، واہ واہ کیا کہنے۔ باد صبا نے ان کے سبزے میں، جو پہاڑیوں پر آپ نے دیکھا ہوگا گھاس اگی ہوئی ہو اور ہوا چل رہی ہو اور وہ سبزہ لہ لہا رہا ہو، اونچی پہاڑی ہو، اس کا ایک شان و شوکت ہوتا ہے، اس ہوا سے لہرانے والا جو سبزہ ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ زردی مائل سبز رنگ کے دھانی رنگ کے دوپٹے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، وہ دوپٹے لہرا رہے ہیں، یعنی معراج کے سفر میں پہاڑی اور اس کے سبزے بھی جھوم رہے ہیں، اور دور سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سبز رنگ کے دوپٹے سلیقے سے سجائے گئے ہیں۔ کیا تخیل ہے، کیا امیجینیشن ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اب چلتے ہیں 11ویں شعر کی طرف۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نہا کے نہروں نے وہ چمکتا، پہاڑ کی بات تو کر لی مگر نہر بھی نہاتی ہے۔ اللہ غنی، نہر میں لوگ نہاتے ہیں مگر میرے رضا کے تخیل میں نہر بھی نہاتی ہے، اور کیوں نہاتی ہے ذرا سنیے۔ نہا کے نہروں نے وہ چمکتا، لباس آب رواں کا پہنا، کہ موجیں چھڑیاں تھی، دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے سمجھتے ہیں پھر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آب رواں، اس سے مراد جاری پانی، یا چھڑیاں سے مراد کیا ہے؟ کپڑے کو اگر گوٹا لگا کر اس کو جو خوبصورت بنایا جاتا ہے، یا چھڑی کی جمع بھی ہے یعنی ہاتھ کی لکڑی یا بید، یہ بھی کہا جاتا ہے چھڑیوں کو۔ اچھا، دھار لچکا یعنی پتلا سا جو گوٹا ہوتا ہے، یہ جو شادی کے دنوں میں جو خوبصورت گوٹا کاری کی جاتی ہے، کپڑے کو سجایا جاتا ہے، یا یہ وہ والی سمجھے اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں۔ اچھا، پھر آگے فرماتے ہیں حباب کہتے ہیں بلبلا، جھاگ کو کہتے ہیں حباب، تابا سے مراد چمکدار، اور تھل ٹکے تھے، جگہ جگہ پھول بکھرے ہوئے تھے، یعنی سلیقے سے پھول نظر آ رہے تھے۔ اب یہاں کس کپڑے کی، کس تھان کی، کس گوٹے کی بات ہو رہی ہے؟ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ نہروں کا حال کیا پوچھتے ہو؟ اس رات جب پیارے آقا معراج کو جا رہے تھے، نہروں نے کیا تیاری کی تھی؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی خوب نہا دھو کر اپنے جاری پانی کا چمکتا ہوا لباس پہن رکھا تھا، نہریں بھی چمکدار ہو گئی تھیں، اور ان کی موجیں گھونگرو گوٹا اور ان کی دھاریں باریک گوٹے کی طرح نظر آ رہی تھی، اور ان کے اوپر پانی کے خوبصورت حباب کہتے ہیں بلبلے کو، پانی کی خوبصورت رنگا رنگ بلبلے چمکدار اور رنگین پھولوں کی طرح جگہ جگہ ٹکے ہوئے تھے۔ اگر آپ نے ریمبو دیکھا ہو، جس کو قوس و قزح کے رنگ کہتے ہیں، جب صبح کا وقت ہوتا ہے اور 7 رنگ ہوں اور وہ 7 رنگ کسی نہر پر پڑیں اور اس میں بلبلے ہوں، تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ چاند تارے اور اس پر ایک پھول بکھرے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی جب روانگی کا وقت تھا، نہروں نے بھی نرالا رنگ اپنایا ہوا تھا۔ کیا بات ہے میرے رضا کی۔ اب چلتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں 12ویں شعر کی طرف۔ پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسو
قدم قدم فرش بادلے تھے. اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ملگجا نہ میلا نہ صاف، یہ درمیانہ سا جو ہوتا ہے، بہت زیادہ صاف بھی نہیں اور بالکل میلا بھی نہیں. اچھا، کوسوں یعنی میلوں دور استعمال ہوتا ہے، کوسوں دور سے آئے ہیں تو میلوں. اچھا، بادلے یہ زری کا کپڑا یعنی جو ریشم اور چاندی کے تاروں سے بنایا جاتا ہے اس کو بادلے کہتے ہیں. یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کسی بڑے مہمان کی آمد پر غالیچے اور قالین اٹھا لیے جاتے ہیں پرانے اور نئے بچھا دیے جاتے ہیں، تو اب معراج کی رات کچھ اس طرح کا انتظام کیا گیا کہ پرانا داغوں والا میلا کچیلا فرش اٹھا دیا گیا. یعنی 27ویں شب کو معراج ہوئی جب چاند نظر نہیں آ رہا تھا. یاد رہے 27ویں شب کو چاند نظر نہیں آتا تو حالت کیونکہ اس کی روشنی پرانی ہو گئی تھی اور اس کی جگہ نوری مخلوق یعنی فرشتے حوریں رضوان جنت نے اپنی آنکھیں فرش راہ کی گئی تھی. چاند تو چلا گیا تھا مگر نوری مخلوق نے اس ماحول کو روشن کیا. گویا چاند کی چاندنی کا پرانا فرش اٹھا دیا گیا اور نورانی مخلوق کی آنکھوں کا زرعی فرش بچھا دیا گیا، کیونکہ جو خود سراج منیر ہو وہ کسی چاند کی چاندنی کا حاجت مند نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا نبی پاک کی آمد تو کیا تھی کہ پرانے فرش کو تبدیل کر کے نوری مخلوق کی نگاہیں بچھی ہوئی ہیں. اب ذرا ان چاروں اشعار کو سنیے. پہلے ہم نے اب تک کعبے حرم کی بات سنی، ان چاروں اشعار میں اعلیٰ حضرت نے بالکل نئی بات کی ہے. پہاڑوں کا انداز بتایا، نہروں کی تیاری بتائی، آسمانوں پر فرش کیسا بچھایا گیا. سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دلہن کی خوشبو سے بست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے. پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزے میں لہریں آئیں، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے، نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موجیں چھڑیاں تھی دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے، پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش بادلے تھے. دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے. پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزہ میں لہریں آتی، صبا سے سبزہ میں لہریں آتی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے، ناغا کے نہروں میں وہ چمکتا، ناغا کے نہروں میں وہ چمکتا، لباس آبے رواں کا پہنا کہ موج چھڑیاں تھی دھار لچکا، کہ موج چھڑیاں تھی دھار لچکا، حباب تابا کے تھل ٹکے تھے، پرانا پردہ مل گجا تھا، پرانا پردہ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش بادلے تھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. مرحبا حضور علیہ السلام کا
ذکر معراج کے حوالے سے مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا، کیا بات ہے پیارے آقا علیہ السلام کے سفر معراج کی، اور کیا الفاظ نہیں، یقین مانے میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت جیسی مبارک شخصیت، آپ نے یہ کہا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور شیخ محقق کہہ گئے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، آقا آپ کے چہرے سے نور لے کر، روشنی لے کر تو چاند چمک رہا ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جس طرح حق بنتا ہے ویسے تو حضور کی تعریف ہم کر ہی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یہاں بات ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت سے ہم سب کو بہرامند فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت مبارکہ سے ہم سب کو حصہ بھی عطا فرمائے۔ حضور کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو اور آقا علیہ السلام کا جو انداز مبارک تھا، اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انداز اتنا دل ربا ہوتا تھا کہ جو مخاطب ہوتا تھا اس کے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جایا کرتی تھی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مختلف کنیت کے ساتھ جو ہے وہ بلایا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت والی گفتگو بھی فرماتے تھے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ آپ کا انداز جو سمجھانے کا ہوتا تھا وہ ایسا سمجھانے کا انداز ہوتا تھا کہ ایک دفعہ کی سمجھائی ہوئی بات صحابہ اکرام ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے انداز کو ہی دیکھیے کہ وہ عرب والے کہ جن کے ہاں کیا تہذیب تھی دنیا جانتی ہے، اس کے باوجود جو ہے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ ہی عرصے کے اندر ان کے اندر ایسی تبدیلی لائے کہ وہ دنیا کے امام بن گئے۔ یقیناً اس میں آپ کی پیاری پیاری گفتگو، آپ کا انداز، اور پھر آپ کی گفتگو تو اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تھا تو آپ جو ہے وہ اس کی ترجمانی فرمایا کرتے تھے۔ اور علماء نے بیان کیا کہ جس کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فرمایا وہ قرآن، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے وہ حدیث قدسی، تو یوں جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر وہ کلام موجود ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی تھی ایک مرتبہ، یعنی جو ہے وہ یہ بات ہمیں بتائی سمجھائی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کوئی فضول لفظ اپنے زبان مبارک سے نہیں ارشاد فرمایا، یعنی آپ کا ہر لفظ جو ہے وہ بامقصد ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اے کاش ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے، ہم بھی کوئی گفتگو کریں تو سوچیں کہ اس کا کوئی مقصد بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مقصد ہے تو ضرور کرنی چاہیے، نہیں ہے تو رک جانا چاہیے کہ ہر بات نہیں کی جاتی۔ یہاں اعلیٰ حضرت کا مجھے یہ حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فیضان جو نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گفتگو کا تھا، یہ ہمیں اپنانا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی آنا ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بالخصوص اس پر تربیت ہوتی ہے کہ امیر سنت کا ایک نعرہ بھی ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ استاد صاحب ہم دیکھتے ہیں لوگ گھر پہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں افراد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو ماتحت ہوتے ہیں اور ایک زیر تحت ہوتے ہیں یا زیر دست ہوتے ہیں، یعنی گھر میں کچھ لوگ سپیریئر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ جونیئر ہوتے ہیں، سینئر جونیئر یوں بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں پر چلتی ہے، جیسے مثال کے طور پر شوہر ہے تو وہ سپیریئر ہوتا ہے، بیوی جو ہے وہ بھی گھر کا ایک حصہ ہی ہے۔ لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب گفتگو اس اعتبار سے کرنی ہو، کسی ایسے بندے سے کرنی ہو کہ وہ ماتحت ہے، تو اس سے گفتگو کرتے وقت آدمی یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں اس سے کیسی بات کہنے جا رہا ہوں اور کس انداز میں کہنے جا رہا ہوں، تو اس کی کیا وجہ بنتی ہے، بندہ کیوں نہیں سوچتا، اور اگر وہ اس سے بھی اچھے طریقے سے بات کرے اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، کچھ اس پر بھی مدنی پھول عطا فرمائیے۔ جو کچھ کہنے جا رہا ہے جی اس کا ماتحت ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ، یعنی جو بڑا ہوتا ہے اس سے تو آدمی احتیاط کرتا ہی ہے جی کہ میں کوئی ایسی گفتگو نہ کروں جس سے اس کو برا لگ جائے،
کیونکہ اس کو برا لگے گا، تو کیونکہ میں اس کے ماتحت ہوں تو پھر کچھ میرے ساتھ ہو جائے گا، نہیں ڈر ہوتا ہے. اور جو ماتحت پہلے سے ماتحت ہے اس سے ہمارا لہجہ اتنا جو ہے مہذبانہ ہونا چاہیے کہ پھر ہم جو ہے وہ جو ہمارا مخاطب ہے اس کے دل میں ہماری محبت ہی بڑھے. مثال کے طور پر گھر والوں سے بات کرنی ہے، گھر والے جو ہیں وہ ہیں کہ ہم غصے سے لال پیلے ہو جائیں اور کہیں کہ تمہیں پکانا ہی نہیں آتا، تمہاری ماں نے تمہیں پکانا سکھایا ہی نہیں ہے. پھر ماں تک بھی پہنچ گئے یعنی اپنی ساس پر، اور یوں روز ہی تم ایسا کرتی ہو. تو ایک انداز یہ ہے، ایک انداز یہ ہے کہ تحمل سے آدمی یہ کہے کہ آج آپ نے جو کھانا بنایا ہے یہ آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے، یعنی جو آپ کا اعلیٰ معیار ہے اس کے مطابق نہیں ہے. چائے تو بہت اچھی بنائی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا دودھ زیادہ ہوتا تو کیا بات تھی. ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ کالی کالی چائے بنا دی ہے. ایسی چائے بنائی جاتی ہے. میں جو دودھ 1 کلو یا 1.5 کلو 2 کلو لاتا ہوں وہ کہاں جاتا ہے؟ معلوم ہے کہ بچے بھی اتنے ہوں گے گھر کے، دوسرے افراد استعمال کرتے ہوں گے. آج ہو سکتا ہے چائے میں کم دودھ ڈل گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کچھ اور پرابلم ہوئی ہو. تو یوں جو ہے ہو سکتا ہے نا جی، دودھ پھٹ بھی سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے. گرمیوں میں یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے. بہرحال ہماری گفتگو جو ہے نا اپنے ماتحت فرد سے بھی جو ہے وہ اچھے انداز سے ہونی چاہیے. اگر جو ہے بچوں سے بات کرنی ہے تو بچوں کو تھوڑا حوصلہ دینا چاہیے. جیسے آپ نے بات کی تھی کہ اگر کوئی بچہ کم سمجھتا ہے تو اس کو یہ کبھی نہ کہا جائے کہ تو بدھو ہے، تجھے تیری عقل کم ہے، دیکھو تمہارا بڑا بھائی جو ہے وہ کتنا ذہین ہے، وہ پوزیشن لیتا ہے اور تمہیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. تم ٹیوشن والی مس بھی پڑھاتی ہیں، اسکول میں بھی پڑھایا جاتا ہے، میں بھی پڑھاتی ہوں، یہ والدہ کے لیے ہے، تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب دیکھیں آپ نے بچے کو اگر یہ باور کرا دیا کہ اسے سبق یاد نہیں ہوتا کہ تم بیوقوف ہو، وہ بیوقوف ہے. صحیح ہے. تو ایک بہت بڑا ایک آدمی جو جب بڑا ہوا وہ دنیا کے اندر بہت کچھ نہیں کر سکا. اسے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ شروع سے ہی میرے ذہن کے اندر ایک بات بٹھا دی گئی کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ساری زندگی گزر گئی. جب بھی میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے جاتا تھا تو مجھے وہی بات گونجنے لگتی تھی، تم کچھ نہیں کر سکتے. یوں میں ہمت نہیں کر پاتا تھا. جب ہمت نہیں کی تو کوئی بڑا کام بھی نہیں کر سکا. تو لہٰذا جو ہے وہ بچوں کو یوں نہیں کہنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیں کہ جو ذہن ہے وہ 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے. بعض اوقات کم ذہن والے ذہین لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں. صحیح. کیونکہ جو ذہانت ہے یہ پہلا درجہ نہیں ہے کامیاب ہونے کا. کامیاب ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں درکار ہیں جن میں سے ایک ذہین ہونا بھی ہے. لیکن اگر کوئی زیادہ ذہین نہیں ہے، کم ذہین ہے وہ بھی ذہین، تو وہ بھی کوئی بہت بڑا رتبہ پا سکتا ہے، بہت بڑا مقام پا سکتا ہے. الا یہ کہ یعنی شرط یہ ہے کہ وہ ہمت کرے. صحیح. تو یوں اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی یہ نہیں کہنا، بدھو نہیں کہنا چاہیے، اس کی ہمتیں نہیں توڑنی چاہیے. اچھے الفاظ جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے چاہیے. مجھے ایک طالب علم کے بارے میں معلوم ہے کہ اسباق تیار کرنے کے تعلق سے یا پھر جو ہے وہ وہاں پر جس جگہ تعلیم حاصل کر رہا تھا وہاں اس نے کوئی جو ہے وہ اپنا کوئی خاص کارہائے نمایاں یعنی بہت بڑا نمایاں کوئی پوزیشن لینے کے تعلق سے کوئی کردار نہیں تھا. لیکن اس کے استاذ نے ایک دفعہ اسے بدھو کہہ دیا. لیکن جب وہ وہاں سے جو ہے وہ کامیاب ہو کر نکلا تو وہی استاد اسے کہہ رہا تھا کہ اس جیسا طالب علم میں نے بہت کم پایا ہے. اللہ اکبر. وجہ کیا تھی کہ اس کی کامیابی کی وجہ جو ہے وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ اچھا رویہ. یعنی اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی بری بات یعنی غلط بات کہہ لے، اگر کوئی غلط بات کہہ بھی دیتا ہے تو ہم بھی تو اس کے یعنی سیدھے ہو جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ میں بھی سیدھا ہو گیا. جی کیا سیدھے ہو گئے کہ ایسی الٹی بات، اس نے ایک بات الٹی کی تھی، ہم نے 10 باتیں الٹی کر دی. تو یوں جو ہے آپ اس کے تعلقات بھی خراب ہوئے اور جو ہے وہ اپنی گفتگو بھی ہماری خراب ہو گئی. تو لہٰذا جو ہے وہ جو بات کر رہے تھے کہ بچوں کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی گھر والوں کے ساتھ ایسی گفتگو کرنی چاہیے کہ جس سے ان کے حوصلے پست ہو جائیں. تو اب یہ بتائیے کہ جو خانہ دار عورت ہے، گھر والی ہے، اس کو آپ نے ایک دفعہ یوں کہہ دیا ہے تو کیا کچن کے اندر اتنی گرمی میں وہ آئندہ دل لگا کے وہ کام کرے گی؟ نہیں کرے گی، بالکل نہیں کرے گی. تو یہ گویا کہ ہم نے اپنے لیے ہی اچھے کھانوں کا دروازہ بند کر دیا نا، اچھی چائے کا دروازہ بند کر دیا. صحیح. تو گھر والوں کو بار بار تو نہ تبدیل کیا جاتا. تبدیل تو ہمارے پاکستان میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے؟
اللہ اللہ کہ جو اگر خدا نہ خواستہ اپنے گھر والوں کو فارغ کر دیتا ہے تو وہ بھی آنسو ہی بہا رہا ہوتا ہے کہ اب میرے بچوں کا کیا بنے گا. دارالفتاء اہل سنت کے اندر ایسے بہت سارے کیس آتے ہیں جو غصے میں آ کے ہم نے وہ کہہ دیا جو نہیں کہنا تھا. اب مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھ رہے ہوں گے کیا طلاق, تو اب غصے میں تو کہہ دیا, کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی صورت نکالیں, وہ حل نکال لیں, بس وہ حل نکالیں ہیں جی, کوئی راہ نکالیں. صحیح. تو یوں جو ہے وہ کہنے والے پچھتا ہی رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ سٹیج کب آئی؟ یہ سٹیج ہماری گفتگو سے ہی جو ہے وہ آئی ہے, جب ہم نے ایک کہی تو دو ہم نے سنی, یا ہم نے جو ہے وہ دو کہی تو ایک سنی, پھر تعلقات خراب ہوئے, ہم غصے میں آئے تو ہم نے وہ کہہ دیا جو نہیں کہنا تھا. تو لہٰذا ایسی جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے جس سے ہمارا غصہ ختم ہو, اور ہمیں غصہ دلانا بھی نہیں چاہیے. نہ خود غصہ کریں, نہ کسی کو پرووک کریں, نہ کسی اور کو غصہ دلائیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب آپ بات کریں تو سامنے والے کو عزت دیں. اور الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں, بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے. منصور بھائی آپ بتا رہے تھے. بالکل اسی طرح مثال کے طور پر جیسے ایک لفظ ہے کھا لو یا لے لو, اب اسی سے ایک مترادف اس کا, اور بلکہ اس کو تھوڑا نیچے لے کر آئے, کھا لو تو پھر بھی تھوڑا کام کا بن جائے گا. کھا لے, کھا لے, کھا لے, کھا لے, ہاں یوں بالکل, کھا لے, کھا بھی لے, ہاں یہ بھی ہے, کھا بھی لے, یہ تو لہجے میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح جیسے کھا لے, لفظ وہ ہے, اوپر سے لہجے نے اس کو وہ سونے پہ سہاگا تو نہیں بولے, کیا بولے بھارت. وہ کسی نے کہا ہے کہ آپ کی گفتگو اگر چائے ہے, صحیح, تو جو آپ کا لہجہ ہے وہ کپ ہے. صحیح, کیا بات. اگر جو ہے وہ کپ صاف ستھرا ہوگا نا, صحیح, تو اگر چائے مزیدار نہ بھی ہوئی تو دیکھنے میں جو ہے وہ اچھا لگے گا. اور اگر چائے بہت بہترین ہے, صحیح, اور کپ کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے, تو پھر سارا مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو جائے گا. واہ واہ واہ, کیا پیاری بات کی ہے جی, مرحبا جی. تو عرض کر رہا تھا کہ جیسے کھا لے, تو اس کی جگہ پر یوں کہہ لیا جائے کھا لیجئے, صحیح, یا پھر کھا لیں, یہ بھی صحیح ہے. یا پھر میرا فیصلہ یہ ہے, اس کی بجائے یہ کہا جائے کہ میری رائے اس بارے یہ ہے, یا میری رائے یہ ہے. اسی طرح میں یہ کہہ رہا تھا, تو اس کے بجائے یہ والے جملے استعمال کر لیے جائیں, میں یہ عرض کر رہا تھا. کتنا پیارا جملہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا, مجھے تم سے کام ہے. اس کی جگہ پر میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا, یا مجھے آپ کو تھوڑی زحمت دینی ہے, یوں کر لیا جائے. اندھے کو اس کی جگہ لفظ اندھا کی جگہ نابینا استعمال کر لیا جائے. جو ہمارے بڑے اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ بزرگ اس کی جگہ پر استعمال کر لیا جائے. فلاں مر گیا, اس کی جگہ پر فلاں کا انتقال ہو گیا, یوں کر لیا جائے. کیوں آئے ہو, کس لیے آئے ہو, تو اس کی جگہ پر کیسے تشریف لائے ہیں, یوں استعمال کر لیا جائے. یعنی الفاظ میں ایسے لے کر آئیں کہ وہ الفاظ بیان کریں کہ آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں, اور اس کو پتا چلے کہ میرے آنے کا بھی کوئی مطلب, میری بھی کوئی عزت ہے. الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ایک ہی بات ہوتی ہے, الفاظ کے چناؤ سے وہ بات جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے, انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے اگر کسی کو آپ سمجھا رہے ہیں تو وہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا, یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا, اس میں بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, دونوں بات ایک ہی ہے لیکن انداز جو ہے وہ الگ الگ ہے. وہ تھا نا, ایک بادشاہ نے خواب دیکھا, وہ خواب دیکھا اور تعبیر اس کی پوچھی, معبرین کو بلایا تو اس نے کہا کہ بادشاہ تمہاری 3 نسلیں تمہارے سامنے جو ہے مر جائیں گی. ہیں جی, تو بادشاہ نے کہا وہ نسلیں جو مرے گی تو مرے گی, پہلے تو تمہارا کام کرتے ہیں نا. اڑایا اس کو جناب. بادشاہ تو آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت ہی فرمائے اور بادشاہوں کے شرور سے محفوظ فرمائے, اللہ مر رحم ربی, جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو وہ تو خاص لوگ ہوتے ہیں. بہرحال تو اب بادشاہ نے اس کا تو کام تمام کروایا, 3 نسلیں بعد میں مریں گی, پہلے تو تمہیں مارتے ہیں نا کہ تم تمہاری 3 نسلیں مارنے کی بات کر رہے ہو. دوسرا بلایا معبر, ہاں جی بتاؤ تعبیر. اس نے کہا جی آپ اپنی 3 نسلوں کی تاج پوشی کریں گے. اب اس پہ بادشاہ خوش ہو کے انعام و اکرام دے رہا. بات ایک ہے, الفاظ مختلف ہیں, تو ان الفاظ مختلف سے بات تو وہی بیان ہوئی کہ بھئی 3 نسلیں مریں گی, ظاہر سی بات ہے ایک مرے گا تو دوسرے کی تاج پوشی ہوگی, دوسرا مرے گا تو تیسرے کی تاج پوشی ہوگی. لیکن الفاظ کے جو ہے وہ چناؤ نے گفتگو کو اور سارے سنیریے کو کیا کر دیا,
تبدیل کر دیا. بات وہی رکن شورا والی. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ لہجے کی مثال کب کسی ہے اور بات کی مثال جو ہے وہ چائے کسی ہے. کب اگر اچھا ہو تو چائے اگر نہ بھی اچھی ہو تو کام چل ہی جائے گا. چلو بندہ دیکھنے والا کم از کم یہ تو دیکھے ہوئے اچھے کپ میں جو ہے وہ چائے پی رہا ہے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین مدنی پھول آپ سن رہے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کر صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کسی نے کہا تھا کہ کبھی بھی تلخ لہجہ نہ اپناؤ کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت بھولتے نہیں ہیں. درختوں کو یاد رہتا ہے کس طرح کی چوٹ لگی ہے. تو لہجہ ہماری گفتگو میں بڑے ہی اس میں ایفیکٹ وہ لے کر آتا ہے اور اس میں مؤثر بھی ہوتا ہے اور غیر مؤثر بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی چیز توڑنے کے لیے پتھر کی ضرورت پڑے. بعض اوقات لہجے بھی دلوں کو توڑ دیتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی تم نے، وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی تم نے، بات تو یاد نہیں یاد ہے لہجہ تیرا. تو لہجہ یاد رہتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اہمیت جو ہے وہ بات تو یاد نہیں یاد ہے لہجہ تیرا. صحیح. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اہمیت اگرچہ الفاظ کی ہوتی ہے، اہمیت اگرچہ الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. لہجوں کا اثر ہوتا ہے. اور پھر نرم لہجے ہمیشہ مضبوط اور مستحکم رشتے تخلیق کرتے ہیں. اگر لہجے درست نہیں ہیں، جیسے ابھی آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرح کہا جائے اور اس کو اگر اس طرح کر لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اندھے کو اگر اندھا کہا جائے تو یہ نامناسب برا ہی لگتا ہے اس کو. برا ہی لگے گا بھائی اندھے ہو بیچارہ. اور پھر لہجہ بھی ایسا ہو اندھے ہو. آپ گونگے بہرے کو بندہ بولے ہوئے گونگے، آپ گونگے کو بولے تو اس کو سنائی تو نہیں دے رہا لیکن اندازہ ہو جاتا ہے اس بیچارے کو کہ بھئی یہ کیا بول رہے ہیں مجھے. یعنی اندھے کو یہ نہ کہو کہ تم اندھے ہو، یہ پوچھ لو کہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے. تو ہیں دونوں باتیں ایک ہی، مگر لہجے کا، الفاظ کے چناؤ کا، الفاظ اور جملوں کی ترتیب کی وجہ سے اس بات کا معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا. صحیح. اسی طرح سے لہجہ شستہ ہونا چاہیے. الفاظ کا چناؤ شستہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا لہجہ ہونا چاہیے، شیریں لہجہ ہونا چاہیے، تلخ نہیں ہونا چاہیے. گفتگو میں وقار ہونا چاہیے، متانت ہونی چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے. اور پھر رفتار گفتگو ٹھیک ہونی چاہیے. یہ ہمارے آڈیو انجینئر پوچھ رہے ہیں یہ متانت کیا ہوتا ہے. میں بے فکر ہے. فرنگی آسفیہ میں نے رکھی ہوئی اپنے پاس. کل سے میں جب شیخ کے ساتھ بیٹھا کروں گا میں اپنے پاس بھی رکھا کروں گا. جی ارشاد. آخر میں فقط اتنی گزارش کروں گا کہ زبان شیری ملک گیری. واہ 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 مرحبا. سبحان اللہ. لہجہ ہمیں جو ہے مدنی قافلے میں یہ بات سکھائی گئی تھی. مدنی قافلہ کورس جی جو مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا بعد میں کہ آپ کا لہجہ جو ہے وہ تحکمانہ نہیں ہونا چاہیے، عاجزانہ ہونا چاہیے. اب جب ہم کسی کو حکم دے رہے اوے یہ اٹھا، اب یہ ہے اوے اٹھا، یہ اٹھا کے دے دے اور پانی دو، تو یہ بھی ہے مجھے پانی دے دیجئے، مجھے جو ہے وہ یہ چیز اٹھا لیجئے. تو یہ لہجے کا فرق ہے. تو لہجہ جتنا سخت ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ آپ فرماتے تھے کہ لہجہ یاد رہے گا. تو بات جو ہے کرنی ہے تو بہترین لہجے کے اندر کرنی چاہیے. اور لہجہ کیسے آئے گا کہ جب ہم اپنا لہجہ بنانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا، یعنی ہمیں وہ اس طرف آپ توجہ کہہ لیں، توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہمارا انداز کیا ہے اور اس کے اثرات کتنے گہرے ہوں گے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے جو آدمی کے اندر ایک سمجھ بوجھ عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے، ایک بات دل ہی سے آتی ہے یا یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تو اب دوسری طرف سے اس کے دلائل آتے ہیں یار ٹھیک کیا ہے. اگر ان کو نہیں نہ بولیں گے جو محتاط کام کرنے والے ہیں تو یہ سر پہ چڑھ جائیں گے، یہ کام صحیح نہیں کریں گے. تو یوں جو ہے وہ ایک طرف سے جو ہے وہ پکار آئی کہ یہ میں نے صحیح کیا ہے، اور پھر اس پکار پر ہم نے بھی کہا بالکل صحیح، یہ ایسا ہی کرنا چاہیے. تو یوں دیکھیں جو ماتحت افراد ہوتے ہیں، کوئی کام کرنے والا ہے ہماری دکان پر ہے، ہمارے گھر میں ہے کوئی کام کرنے والی ہے، اسلامی بہنیں اگر ہمیں سن رہی ہیں تو ان کے ساتھ اگر ہمارے رویے اچھے ہوں گے، ہمارا لہجہ اچھا ہوگا، ہماری گفتگو اچھی ہوگی تو ان کے دل میں ہماری محبت آئے گی. اور اگر ہمارا انداز سخت ہوگا، لہجہ سخت ہوگا، انداز سخت ہوگا، الفاظ سخت ہوں گے
تو پھر ان کے دل میں ہماری نفرت بیٹھ جائے گی. اور جب کبھی خدا نخواستہ ان کو موقع ملا تو یہ ایک ایسا وار کریں گے کہ ہم جو ہے وہ ساری زندگی ان کا ایک وار اس کو یعنی ہمیں برداشت نہیں کر سکیں گے. ہمیشہ اس کا وار جو ہے وہ ہمیں یاد رہے گا. تو یوں جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری 10 باتیں ہوں گی اور اس کی ایک ہی بات جو ہے وہ ہوگی 10 پر حاوی ہو جائیں گی. ہاں جی, تو یوں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں جو ہے وہ اپنے لہجوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اگر تبدیل ہو گئے تو دنیا تبدیل ہو جائے گی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. رکن شورا بڑے پیارے مدنی پھول بیان فرما رہے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ایسی پیاری پیاری باتیں سیکھتے رہیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو ذہن بنتا رہے گا. اور دعوت اسلامی تو ہر انداز سے گویا کہ سکھانے کی کوشش کر رہی ہے. گھر پر آ کر مدنی قافلے والے دروازہ بجا کر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. مدنی چینل گھر کے اندر آ کر نیکی کی دعوت دے رہا ہے. اگر آپ موبائل یوزر ہیں تو اپلیکیشنز کے ذریعے سے الحمدللہ نیکی کی دعوت بھی دی جا رہی ہے. اگر آپ سسٹم یوز کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں یا میک یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی الحمدللہ ہمیں مواد مل رہا ہے. دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کی طرف سے بہت پیاری کی اپلیکیشن ہے. آئیے اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئی ٹی مجلس دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے القرآن الکریم موبائل ایپلیکیشن, جو کہ صرف ٹیکسٹ کی صورت میں تھا, اب آڈیو قراءت کے ساتھ بھی موجود ہے. مینیو صورت یا پارا ٹیکسٹ اور آڈیو کے ساتھ, قاری وائس قراءت کے ساتھ مختلف قاریوں کی آواز میں قرآن سن سکتے ہیں. ریسائٹنگ قرآن کی تلاوت آسانی سے کر سکتے ہیں. بک مارک صورت یا پارا بک مارک بھی کر سکتے ہیں. گو ٹو سرچ کسی بھی پیج کو آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب نہ صرف آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں بلکہ سورت یا پارا سن کر بھی اپنے دل کو نور قرآن سے روشن کر سکتے ہیں. واہ سبحان اللہ. یہ کون سے موبائل میں؟ جی یہ اینڈرائڈ موبائل جو ہوتا ہے, اینڈرائڈ ورژن اس میں بھی ہے, آئی ایس او ورژن جو ہے ایپ سٹور اس پر بھی انشاءاللہ. اس کو طریقہ کیا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کا؟ جی اس کا طریقہ جو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ان اپلیکیشنز کو حاصل کیا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جو پلے سٹور وغیرہ ہوتا ہے اور اس سے بھی اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. میرے موبائل میں بھی الحمدللہ یہ القرآن الکریم اپلیکیشن جو ہے یہ موجود ہے الحمدللہ علی احسان ہی. یہ کمپیوٹر کے اندر بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے نا, یعنی اگر نیٹ وغیرہ ہو اس میں تو؟ جی اس میں صاحب جو ہماری المدینہ لائبریری ہے اس کے اندر ہی موجود ہے. القرآن سافٹ ویئر ہے وہ دوسری طرز کا ہے, یہ اپلیکیشن جو ہے وہ دوسری طرز کی, یعنی کمپیوٹر کے لیے بھی ہے لیکن یہ جو اپلیکیشن ہے یہ موبائل کے لیے ہے. الحمدللہ میرے پاس بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم پڑھنے والے بنیں گے, دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. امیر سنت کا دیکھیں کیسی پیاری لگن ہے. کیا یہی ہے آرزو تعلیم قرآن, ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ایک کلام سنتے ہیں, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, اور پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا بھی ہے تقاضا کرنا. مجھ
ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا کر دے میں کہ ذرا میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا کر دے تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے کوئی فاروق کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے دنیا کو نظر سے کہو بالا کرنا دل کی دنیا کو نظر سے کہو بالا کرنا مجھ پہ بھی چشم اور یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم یہ تیرا کام یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در امت کی شفاعت میں تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت میں تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو اور مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑے مجھ پہ محشر ہاں مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑے ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑے ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں
خدا کا کرنا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کلام آپ نے سنا ہے رکن شورا سے آخری مدنی پھول لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. جی سیدی. گفتگو جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کیا کرتے تھے، اگر ہم اس کو مشعل راہ بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری گفتگو، ہمارا لہجہ اور ہمارا بولنا جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا. سبحان اللہ. میلاد بھائی سات اسلام یا نبی السلام علیکہ سات اسلام پڑھتے ہیں اور سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں. اللہ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ہم مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدو کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. چاکنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا چاکنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا مکر شیطان سے بچانا مکر شیطان سے بچانا اور پھر سینے لگانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ہاں ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کون حیا ہو ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کون حیا ہو. کیوں رضا مشکل سے ڈری کیوں رضا مشکل سے ڈری جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سے بری کھلے آنکھ سن لے میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سن لے کلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے کلا کہتے کہتے. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت